اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک عارضی سیز فائر کروایا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس کو اب ہم نے ایک پرماننٹ سلوشن کی شکل میں ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے جو اسلام آباد میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے وہ ایک پہلا مرحلہ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو فوری طور پر یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ جناب 10 اپریل کو اسلام آباد میں جو بیٹھک ہوگی تو اس میں ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے سیز فائر کر دیا، ایران پر بمباری بند کر دی، اور ایران نے بھی 2 ہفتے کے لیے جو آبنائے ہرموز ہے اس کو کھول دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سیز فائر کو ناکام بنانے کے لیے کچھ طاقتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے تو کھل کر ایکس پر اپنا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس سیز فائر کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ لبنان میں اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایران جو ہے اس نے جو 10 شرائط پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائیں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سیز فائر صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے خطے میں جو ایران کے اتحادی ہیں، ایران کے جو حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی سیز فائر ہوگا، یعنی کہ اسرائیل کو بھی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اور غزہ میں حماس کے ساتھ سیز فائر کرنا ہوگا۔ اسرائیل اس پر راضی نہیں ہے، اسرائیل کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گا جس کے ذریعے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے اس 2 ہفتے کے سیز فائر کو سیبوٹاج کرے۔ اور اسی لیے اس سیز فائر کے کچھ دیر کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر ایک لمبی گفتگو بھی ہوئی، اور اس میں مسعود پزشکیان نے بھی شہباز شریف صاحب کو جو اپنے تحفظات ہیں ان سے آگاہ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے مسعود پزشکیان کو یقین دلایا کہ ہم ایران کے جو تحفظات ہیں وہ امریکہ تک پہنچا دیں گے، اور ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اس سیز فائر کو لبنان اور غزہ تک بھی ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، اور وہ یہ ہے کہ جو انڈین فارن منسٹری ہے، بھارت کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے، اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اور اس نے ایران میں جو اپنے شہری ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے آپ فوری طور پر ایران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو حکومت ہے، بھارتی سرکار ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے یہ بتایا گیا ہے یا ان کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ پرماننٹ طور پر یہ قائم نہیں رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کے بعد سیز فائر ٹوٹ جائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ لیکن انڈین گورنمنٹ کی جو ایڈوائزری ہے، انہوں نے اپنے شہریوں کو ایران سے فوری طور پہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ سیز فائر آگے بھی چلے گا، لہٰذا انہوں نے جو اپنے شہری ہیں ان کو ایران سے نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ تو اس سے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو کہ اسرائیل کے بہت قریب ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سیز فائر قائم نہیں رہے گا۔ حالانکہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے ایک علیحدہ جو بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے اس سیز فائر کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ آئندہ بھی چلے۔ لیکن جو ان کی ایڈوائزری ہے ایران میں اپنے شہریوں کے لیے، وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اور ایران کو اور امریکہ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اسرائیل اور اس کا اتحادی بھارت یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیز فائر سیبوٹاج ہو جائے، لہٰذا ہمیں بہت ہی محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس پر ہمیں خوشی ضرور منانی چاہیے، پاکستان کا کردار جو ہے اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر ہم سب خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی اپنی ریاست کے اس کردار پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جو 10 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہوں گے،
ان مذاکرات کو ایک مستقل پیس فارمولے تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو مستقل امن کا فارمولہ ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ اس وقت حاصل ہوگا جب صدر ٹرمپ کے جو 15 نکات ہیں اور ایران کے جو 10 نکات ہیں، ابھی تک ان میں ہمیں کافی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ایران کی پوزیشن ہے، دوسری طرف صدر ٹرمپ کی پوزیشن ہے، لیکن سیز فائر پہ دونوں راضی ہو گئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک درمیانی راستہ نکلے اور کچھ فلیکسیبلٹی ٹرمپ دکھائیں، کچھ فلیکسیبلٹی ایران دکھائے، اور یہ ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے وہ اس کی صورت نکل آئی ہے۔ اب اس کے لیے ایران نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو بھی پرماننٹ سلوشن ہوگا اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے انڈورسمنٹ ضروری ہے۔ اب یہ پرماننٹ سلوشن جو ہے یہ کیسے نکلے گا؟ پرماننٹ سلوشن صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ روٹ آف کاز جو ہے اس پورے فساد کی جڑ کہاں پہ ہے؟ فساد کی جڑ ہے وہ ہے جو اسرائیل کا مڈل ایسٹ میں رول ہے، اور اسرائیل جو ہے اس نے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1948 سے لے کے آج تک کئی مرتبہ جو فلسطین ہے اس کے بہت سے جو علاقے ہیں ان پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1967 میں 1967 میں اس نے مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسرائیل کو غزہ سے اپنی فوج نکالنی ہے، اسرائیل کو مسجد اقصیٰ سے اپنا قبضہ ختم کرنا ہے، اور اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بھی سیز فائر کرنا ہے، اور پھر ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ مستقل امن کا جو فارمولہ ہے اس پر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اب 7 اپریل جو ہے، 7 اپریل کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک رات میں پوری ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے غرور اور تکبر اور رعونت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک بدمست ہاتھی بن چکے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، اور امن کی امید جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہو گئی تھی، بہت کم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، پاکستان نے کوشش کی، اور اس میں چین نے بھی پاکستان کی مدد کی، اور پاکستان اور چین کی کوشش سے ٹرمپ بھی سیز فائر پہ راضی ہو گئے اور ایران بھی سیز فائر پہ راضی ہو گیا۔ تو ٹرمپ اور ایران اگر سیز فائر پہ راضی ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ مڈل ایسٹ میں پرماننٹ سلوشن کا جو کوئی بھی فارمولہ ہے یہ اس پر بھی راضی ہو سکتے ہیں۔